السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج آپ لوگوں کے سامنے گنبد خضرا کو جب میں نے غسل دیا تھا اس وقت ایک انتہائی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تھا۔ میں آپ لوگوں کے سامنے وہ اپنا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ مہربانی کر کے ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، پورا سنیے گا، ہو سکے تو سبسکرائب کر دیجیے اور لائک ضرور کریں۔ اس کے علاوہ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ گنبد خضرا کا غسل مبارک ہر چند سال کے بعد کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے صرف چند افراد ہی مخصوص ہوتے ہیں۔ میری موجودگی میں بھی یہ لمحہ آیا۔ میں نے بھی گنبد خضرا کے غسل پاک دینے کا شرف حاصل کیا۔ کئی دنوں کی مسلسل کوششوں کے بعد مجھے بھی منتخب کر لیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر انور کی چھت مبارک پر آنا جانا رہتا ہی تھا، مگر گنبد خضرا کا لمس محسوس کرنے کا موقع پہلی بار میسر آیا۔ ایک مرتبہ مجھے بتایا گیا کہ آج رات کو گنبد خضرا کا غسل پاک ہوگا اور آپ تیار رہنا۔ میں تو پہلے سے ہی تیار تھا اور اس لمحے کا شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ میں تیار ہو گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد اور حرم شریف کے بند ہونے کے بعد ہمیں پیغام ملا کہ تیاری کر لو، کچھ ہی دیر کے بعد غسل دینے کے لیے جانا ہے۔ ہم نے اپنا ضروری سامان سمیٹا، اکٹھا کیا اور صحن میں مسجد نبوی شریف کے صحن میں سیکورٹی اہلکار چاروں طرف سے تعینات ہو گئے۔ حرم شریف بند کر دیا گیا تھا، دروازے بند تھے سارے، اور صحن میں چاروں طرف سیکورٹی اہلکار تعینات ہو گئے، اور میں بھی اپنے مخصوص یونیفارم میں، وہ یونیفارم آج تک میرے پاس موجود ہے، ایک مخصوص راستے سے ہوتے ہوئے اوپر پہنچے۔ ریاض الجنہ کی چھت کے چھوٹے چھوٹے گنبدوں کے اوپر سے ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر انور کی چھت پر پہنچے۔ گنبد خضرا کے سفید حصے تک پہنچے۔ سفید حصے سے لے کر گنبد خضرا کے ہرے والے حصے تک ہاتھ والی ایک لوہے کی سیڑھی ہے جو تقریباً 20 فٹ اونچی ہے۔ اس سیڑھی کے اوپر سے چلتے ہوئے اوپر چڑھ کے ہرے حصے تک پہنچا جاتا ہے۔ پانی کے چھوٹے چھوٹے ٹینک بھی اوپر چڑھا دیے گئے تھے، ان سے منسلک پائپ ہمارے ہاتھ میں تھے۔ ان پائپوں سے منسلک ایک بڑی پریشر گن ہمارے ہاتھ میں تھی، جن کے دہانے سے انتہائی تیزی سے بہت پریشر سے پانی نکلتا تھا۔ میں بھی گنبد خضرا کے ہرے والے حصے پر پہنچا۔ گنبد خضرا کے ہرے والے حصے پر ہاتھ لگایا، اور جب ہاتھ لگایا تو حیران رہ گیا۔ دوبارہ ہاتھ لگایا اور دبا کر دیکھا۔ گنبد خضرا نہ تو کنکریٹ کا بنا ہوا تھا، نہ ہی سخت تھا، اور ایسا محسوس ہوا کہ جیسے نرم و ملائم ہو اور مخمل کا بنا ہوا ہو۔ گنبد خضرا کسی موم کی طرح نرم تھا، اور اس کا لمس انتہائی مخملی سا محسوس ہو رہا تھا۔ ہاتھ سے دباؤ تو ہلکا ہلکا اندر دبتا تھا۔ گرمیوں کے دن تھے، مگر گنبد خضرا ٹھنڈا تھا، نہ ہی اس میں سختی تھی اور نہ ہی وہ کنکریٹ کا بنا ہوا تھا۔ گنبد خضرا کے اوپر ہرے والے حصے پر پہنچے، میں بھی اوپر پہنچا، غسل دینا شروع کیا۔ پہلے صفائی کی چاروں طرف سے، اس کے بعد سے غسل دینا شروع کیا۔ غسل دیتے وقت کچھ دیر کے بعد نیچے نظر پڑی، اور نیچے کیا دیکھتا ہوں کہ ہزاروں لوگوں کا جمع غفیر جمع ہو گیا یہ نظارہ دیکھنے کے لیے، اور لوگ ویڈیوز بنا رہے تھے اور اپنے اپنے کیمروں سے تصاویر لے رہے تھے۔ ہمیں اچھا محسوس ہوا۔ گنبد خضرا کے ہرے اور سفید حصے کے بیچوں بیچ گولائی میں ایک نالا بنا ہوا ہے، سارا پانی اس نالے کے ذریعے سے نیچے چلا جاتا ہے۔ ہم لوگ غسل مبارک میں مگن ہو گئے۔ چاروں طرف سے گھوم گھوم کر اچھی طرح سے غسل دیا جا رہا تھا۔ ہمارے یونیفارم بھیگ چکے تھے، گنبد خضرا کی مٹی جگہ جگہ لگی ہوئی تھی۔ تقریباً 4 گھنٹے کے بعد ہم لوگ فارغ ہو کر نیچے اتر آئے، اور پھر اسی مخصوص راستے سے ہوتے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہوئے، اور نیچے تہ خانے میں داخل ہونے کے لیے باب جبریل سے صحن میں آئے۔ ہم لوگ بری طرح سے بھیگ چکے تھے، ہجوم اب تک موجود تھا۔
جیسے ہی ہم لوگ باب جبریل سے صحن میں چند قدم آگے بڑھے تو ایک دم عوام نے پولیس کا گھیرا توڑا اور تمام لوگ ہماری طرف بھاگتے ہوئے آئے۔ میں ان عقیدت مندوں کے احساسات کی قدر کیے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ کئی ملکوں کے باشندے تھے۔ بہت سارے لوگوں کے ہاتھوں میں اپنے اپنے ممالک کے نوٹوں کی گڈیاں پکڑی ہوئی تھیں۔ ہماری طرف دوڑتے ہوئے آئے، ہمارے کپڑوں پہ ہاتھ لگانا شروع کیا اور چومنا شروع کیا۔ ہمیں نوٹوں کی گڈیاں دینے کی کوشش کرنے لگے اور آوازیں آنے لگی جو مختلف زبانوں میں تھی، اور جو میں سمجھ سکا وہ آوازیں یہ تھی کہ گنبد خضرا کا تھوڑا سا پانی دے دو، یہ دولت رکھ لو، گنبد خضرا کی تھوڑی سی مٹی دے دو، یہ دولت رکھ لو۔ غرض تمام لوگ ہمارے جسم کو، ہمارے یونیفارم کو چھونے کے لیے بے تاب تھے۔ پولیس والے انہیں پیچھے دھکیل رہے تھے اور لوگ ہمیں چھو رہے تھے۔ پولیس والوں نے ہمیں چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے لیا، اور پھر اسی دوران میں نے اونچی آواز میں کہا کہ تہہ خانے کی طرف بھاگو۔ پھر ہم لوگ پولیس کے گھیرے میں تہہ خانے کی طرف بھاگنے لگے۔ عوام ہمارے ساتھ ساتھ بھاگ رہی تھی اور مسلسل ہمارے کپڑوں پر ہاتھ لگا رہی تھی، چھوئے جا رہی تھی، اور بالآخر باب مکہ کے قریب سے گزرتے ہوئے ہم لوگ تہہ خانے میں داخل ہو گئے۔ عوام کی اس عقیدت کو میں آج تک بھلا نہ سکا۔ وہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر چیز اپنے سینے سے لگانے کے خواہش مند تھے، اور واقعی وہ عظیم لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہے۔ وہ لمحہ، وہ وقت، وہ محبت اور وہ عقیدت میں کبھی نہ بھلا پایا۔